بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ۔ خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، ماہ رمضان سے استفادہ کا پروگرام۔ ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے حسب ذیل پروگرام ہیں ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے پروگرام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سچی توبہ کے لیے عزم صادق اور سابقہ گناہوں پر احساس ندامت، اس لیے کہ ماہ رمضان ایک مسلمان کے لیے موت سے پہلے توبہ کرنے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ نمبر 2، روزے کی حفاظت، روزے کو ان تمام چیزوں سے بچانا جو اسے فاسد کر دیں، مثلا نظر بازی، گانے سننا اور ٹیلی ویژن پر حرام اور اڑیاں قسم کے ڈرامے، فلمیں اور نقصان دہ پروگرام دیکھنا۔ اسی طرح گندی گفتگو، گالی گلوچ، لعن طعن، غیبت، چغلی اور جھوٹ جیسی زبان کے تمام آفتوں سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ یہ چیزیں یا تو روزے کو باطل کر دیتی ہیں یا اس کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بہاولہ صحیح الجامع، حدیث نمبر 6415، سنن ابی داود، سنن ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ، اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کے کان، آنکھ، آپ کی زبان کو جھوٹ اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور آپ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں، اور آپ پر وقار اور سکون ہونا چاہیے۔ نیز آپ کے روزے اور افطار کے دن یکساں نہ ہوں، ایام رمضان میں مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ بحوالہ مسند احمد و ترمذی۔ نمبر 3، بکثرت تلاوت قرآن مجید اور اسے یاد کرنا اور تجوید کے احکام سیکھنا۔ بہتر یہ ہے کہ روزانہ دن یا رات میں سے کسی مناسب وقت میں درس قرآن ہو، اور اگر یہ گھر کے افراد یا پڑوس کے خواتین کے اجتماع میں ہو اور زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو پہنچ سکے۔ نیز یہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا انتہائی قیمتی وقت ہے۔ نمبر 4، کم سونا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ رمضان کو سو کر گزارتے ہیں تاکہ انہیں بھوک کا احساس نہ ہو، چنانچہ ایسا کرنے سے کتنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں اور عمر کے کتنے بیش قیمت اوقات نیند کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہدیہ یہ کہ بعض لوگ اپنی اس بے پرواہی کی دلیل میں یہ کہتے ہیں، سونا بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ نمبر 5، افراد و تفریط سے اجتناب کرنا۔ مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اپنے اوقات کو پہلے سے منظم کر لیں تاکہ ایک امر کی ادائیگی دوسرے کے لیے مانع نہ ہو۔ مثلا بعض خواتین کے ہاں کھانا بنانے کا پہلو تعلیم و تعلم پر غالب رہتا ہے، جبکہ بعض دوسری خواتین کے ہاں تعلیم و تعلم کا پہلو گھریلو کام کاج پر غالب رہتا ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال ہونا چاہیے تاکہ بلا افراد و تفریط ہر مستحق کو اس کا حق مل سکے۔ اپنے آرام کرنے، سونے، گھریلو کام کاج کرنے، علم حاصل کرنے، قرآن پڑھنے، اہل و عیال اور احباب کے ساتھ بیٹھنے کے اوقات کو تقسیم کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے کام اللہ کی اطاعت میں شمار ہوں۔ ایک مشکل اور اس کا حل۔ ہر سال ماہ رمضان میں ہم ایک انتہائی تکلیف دہ منظر کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رمضان میں رات گئے تک بازاروں میں خواتین کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور آخری عشرے میں یہ بھیڑ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ سب عید الفطر کی تیاری، کپڑوں اور عید کے لیے ضروری سامان کی خریداری کے لیے ہوتا ہے۔
غور کیجئے کہ یہ تصرف کس قدر عجیب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا ہمیں رمضان کے آخری عشروں کی راتوں میں سڑکوں اور بازاروں میں بکثرت ٹہلنے کا حکم دیا گیا ہے، عبادت اور شب قدر کی تلاش اور اس کے ثواب کے حصول کا نہیں۔ اس مشکل کا حل یہ ہے کہ خواتین اس مہینے میں اللہ سے ڈریں اور جو کچھ انہیں یا ان کے بچوں کو خریدنا ہو اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی خرید لیں، اور ایسا کرنے میں حسب ذیل کئی فوائد ہیں۔ نمبر 1، اس مہینے میں اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے تقرب کے لیے فارغ کرنا۔ نمبر 2، مطلوبہ سامان بآسانی اور بغیر کسی بھیڑ کے خرید لینا۔ نمبر 3، اس میں اقتصادی نقطہ نظر سے بھی فائدہ ہے، کیونکہ جو یہ مہینہ ختم ہونے لگتا ہے تو بہت سے تاجر لوگوں کی ضرورت اور مجبوری کو بھانپ کر اپنے سامان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ مسلم خاتون کو چاہیے کہ وہ صرف پہلے فائدے کو مد نظر رکھے اور اجر و ثواب حاصل کرے، باقی فوائد نیت کے بغیر بھی خود بخود حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔